أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك، اور آپ کے پروردگار نے دل میں بات ڈالی الی النحل، شہد کی مکھی کے، ان اتخذی، کہ تو اپنا گھر بنا لے، من الجبال، پہاڑوں میں، ومن الشجر، اور درختوں پر، ومما یعرشون، اور ٹٹیوں پر، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس کو چوس لے، فاسلکی سبل ربک ذللا، اور تو اپنے پروردگار کی راہوں پر، راستوں پر چل اس حال میں کہ وہ تیرے لیے کیا ہے، آسان ہے اور تابع ہے۔ یخرج من بطونها شراب، ان شہد کی مکھیوں کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے کہ مختلف الوانہ، کہ جس کی رنگتیں مختلف ہوا کرتی ہیں، فیہ شفاء للناس، کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً واقعتاً اس چیز میں دلیل ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ معزز سامعین، میرے لیے بے انتہا یہ سعادت کا مقام ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی چند آیات کی تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے لیے اور آپ سبھی کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ مولانا عبدالکریم صاحب، چونکہ یہ بھی تعلی ہو جائے گی اگر میں یوں کہوں کہ یہ میرے شاگرد ہے، بہرحال انہوں نے بہت کچھ زیادہ مبالغے سے کام لیا، یہ ان کی اپنی عقیدت کی بات تھی، میں ویسا نہیں ہوں جیسا انہوں نے کہا ہے، میں بہت ہی حقیر فقیر انسان ہوں، بہت کم درجے کا ہوں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ میں نے کوئی ایسا سوچا تھا کہ کوئی دوسری آیت، لیکن بس بیٹھتے ہی کرسی پر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ
اس آیت کو میں نکال کے آپ کے سامنے کچھ اس کے متعلق باتیں کہہ دوں. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اوحا ربک، آپ کے پروردگار نے وحی کی. دیکھیے وحی کا معنی جو میں نے یہاں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اوحا کا لفظ استعمال کیا. آپ سمجھتے ہیں ایک تو وحی وہ ہوتی ہے جو نبی کے اوپر کی جاتی ہے، اللہ کا وہ پیغام، اللہ کا وہ کلام جو جبرائیل امین کے واسطے سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ پر جو باتیں نازل کی گئیں اس کو وحی کہا جاتا ہے. وہ تو وحی نبوت ہے. لیکن غیر نبی کی طرف، نبی کے علاوہ خصوصاً جو ہے شہد کی مکھی تو انسان بھی نہیں ہے، وہ تو ایک جانور ہے حقیر. اس کے طرف تو وہ وحی نہیں ہو سکتی جو انبیاء پر ہوتی ہے. لہذا اس کا معنی یہاں یہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی. اور کیسے ڈالی کہ جس کو شہد کی مکھی ہی نے سمجھا. کیونکہ وحی کے معنی آتے ہیں ایک دم لطیف اور خفی اشارے کے، کہ وحی کرنے والا اور جس کے طرف وحی کی جا رہی ہے، جس کے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، وہی سمجھے. اس کے علاوہ کوئی اس کو دوسرا نہ سمجھ پائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے. اب اللہ نے اس حقیر مخلوق کی شہد کی مکھی کے جی میں جو بات ڈالی ہے اس کو شہد کی مکھی ہی نے سمجھا اور محسوس کیا، کسی اور نے نہیں. اللہ نے کہا وحی کی آپ کے رب نے. لفظ رب اہل علم جانتے ہیں، رب ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی چیز کو دھیرے 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 حد کمال تک کیا کر دے؟ پہنچا دے. ماں کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، نومولود ہوتا ہے، جس کے سارے اعضاء وغیرہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، لیکن دھیرے 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 تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حد کمال تک کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں. ایسے کائنات کی ہر شے کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس طریقے سے اپنے حد کمال تک پہنچایا ہے. اس لیے وہ رب کائنات ہے. اوحا ربک، آپ کے رب نے وحی کی، آپ کے رب نے دل میں ڈالا. الی النحل، کس کے؟ شہد کی مکھی کے. دیکھو شہد کی مکھی ایک معمولی جانور ہے، مکھی جس کو ہم کہتے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چونکہ اس کا ذکر فرما دیا تو وہ شہد کی مکھی اتنی محترم ہو گئی کہ آپ نون ہا لام پڑھو گے نحل تو آپ کو 30 نیکیاں مل جائے گی. نحل کے معنی کیا آتے ہیں؟ شہد کی مکھی. اور پوری سورت کا نام جو ہے کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ النحل رکھ دیا گیا. کیوں؟ اللہ نے اس مکھی کو، حالانکہ وہ بظاہر مضر ہے، یعنی ضرر پہنچانے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، اگر کسی کو وہ ڈس لیتی ہے 2 کلو کا وزن بڑھ جاتا اس کا. سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ اضافہ ہو جائے گا، سوج جائے گا. وہ بہت مضر ہے بظاہر، لیکن جہاں وہ ضرر رساں ہے اور جہاں وہ مضر ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مفید بھی بنایا. کیا بنایا؟ مفید بھی بنایا. سمجھے؟ اب اللہ نے اس کو جو ضرر کی چیز دی ہے، کانٹا دیا ہے کاٹنے کے لیے، ڈسنے کے لیے، یہ قوت دفاع دی اللہ نے اس کو. کیا دیے؟ ڈیفرنس،
جس کو بولتے ہیں اپنے آپ سے مدافعات کرنا، دور کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی دی ہے۔ ہر مخلوق اپنا ڈیفنس کرنا جانتی ہے، اپنا دفاع کرنا کیا کرتی ہے، جانتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی لال چیونٹی کو لے لو جس کو ذرہ کہا گیا قرآن مجید میں، کیا کہا گیا؟ من مثقال ذرہ، یہ مفسر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرہ کی ایک تفسیر صاحب جلالین نے چھوٹی چونٹی سے کی ہے۔ کیا کی ہے؟ چھوٹی سی چونٹی۔ اور ایک ذرہ وہ بھی ہم بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بچپن میں کھیلا ہوگا، دروازے ہم کیواڑ بند کر دے، اس میں جو شگاف ہوتا ہے، صبح سویرے کا وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اور آپ دروازہ بند کر کے بچے کیا کرتے ہیں، اس میں شگاف میں سے اندر روشنی آتی ہے، اس میں بہت سے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم اچھل اچھل کر کیا کرتے تھے بچپن میں، پکڑنے کی کوشش کر، لیکن آج تک ذرہ ہاتھ میں نہیں آیا، سمجھ میں؟ اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو ذرہ سے مراد معمولی چیز، سمجھے نہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا میں، بات کہاں سے چل رہی تھی؟ جی ہاں، چھوٹی سی چیونٹی ہے، معمولی ذرہ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ڈیفنس کی طاقت دی ہے، قوت دفاع دی ہے۔ آپ کو کاٹ لیتی ہے، وہ کاٹتی ہے کہ نہیں کاٹتی؟ تن بدن میں آگ لگ جاتی انسان کے، بیٹھا ہوا ہو اور ایسا چڑھ جائے اور کاٹ لے تو آپ جو ہے پیر جھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ یہ معمولی سے مخلوق کو اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ نے ان کو ہمارے، کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، شاعر کہتا ہے نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی بیکار نہیں قدرت کے اس کارخانے میں۔ نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی بیکار نہیں قدرت کے اس کارخانے میں۔ جس کو ہم بیکار سمجھتے ہیں وہ بیکار نہیں ہے، وہ مفید ہے، باکار ہے، وہ اللہ نے اس کو مفید بنایا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال یہ شہد کی مکھی بڑی مفید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذیل میں ایک ضمن میں ایک بات مزید عرض کر دوں، سورۃ النمل بھی آپ کو ملے گی۔ کون سے پارے میں ہے؟ 20ویں پارے میں سورۃ النمل۔ نمل کے معنی چیونٹی۔ اب ذرا سوچئے آپ، اتنی چھوٹی سی چیونٹی، سمجھے نہیں، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور اس سے مستقل پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ سوچیے، غور فرمائیے آپ اس پر۔ وہ چھوٹی سی چونٹی، واقعہ مشہور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جب اتر رہے تھے تو چونٹی نے اپنی تمام چونٹیوں میں ایک اعلان کیا، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں۔ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، اعلان کر رہی ہے، ساری اپنے جو ہے نا گروہ کے اندر اور اپنے جو ہے جو اس کے جو ہے ہم جنس جو ہے چونٹیاں، ان کو کہہ رہے یا ایتھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے پیروں سے رون ڈالے۔ اللہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ یہ اپنی قوم کی خیر خواہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ اپنی قوم کی ہمدرد ہے، اپنی قوم کو ضرر سے بچانا چاہتی ہے۔ کس سے بچانا چاہ رہی ہے؟ ضرر سے بچانا چاہ رہی۔ اس نے جو ہے اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ پوری برادری اور پوری قوم کی خیرخواہ بن کر اس نے اعلان کیا، یا ایتھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آئے اور اپنے پیروں سے تمہیں رون ڈالے اور تم جو ہے ختم ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ چیز بے انتہا پسند آئی، اللہ نے اس چونٹی کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ اور کیا شرف ملا جناب اس چونٹی کو کہ پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ النمل۔ تو
تو کیا ایک چونٹی جو ہے اگر قوم کی ہمدرد بن سکتی ہے، خیرخواہ بن سکتی ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اشرف المخلوقات۔ اللہ کی بے شمار مخلوق، انگنت مخلوق ہے، شمار نہیں کر سکتے ہم۔ انگنت مخلوق میں سب سے زیادہ شرف اور سب سے بڑی فضیلت اگر حاصل ہے تو کس کو حاصل ہے؟ حضرت انسان کو حاصل۔ اور حضرت انسان جو ہے اپنے سگے بھائی کا بھی خیرخواہ نہ ہو، اپنے جو ہے رشتہ داروں کا جو ہے ہمدرد نہ بنے، صلہ رحمی نہ کرے، اس سے بری بات کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی گویا کہ چونٹی کے جو خیالات تھے اور چونٹی کی جو فکر تھی اور اس کی جو سوچ تھی، اس سے بھی ادنا درجے کی سوچ ہماری ہو گئی کہ ہم اپنی برادری، اپنی قوم، اپنے اقربا، اپنے اعزا، اپنے قبیلے کے لوگ، اپنے جو ہے وطن کے لوگ یا اپنے محلے کے لوگ یا اپنے پڑوسی کے ہم خیرخواہ نہیں بن سکتے، ہمدرد نہیں بن سکتے؟ اگر کوئی بیچارہ، آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، یقین جانیے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی شخص جو ہے بیمار ہے اور بیماری سے تڑپ رہا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یا دوا کی ضرورت ہے، اس کو دواخانے تک لے جانے والا پڑوسی ساتھ نہیں دیتا۔ عجیب لکھا ہے ہمارے علماء نے کہ تم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، لا یؤمن احدکم حتی، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تو اپنے پڑوسی جو آپ کے قریب میں رہتا ہے، پڑوسی سے یہاں کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی ہو، آپ کا جار، آپ جب تک اس کا جو ہے خیال نہیں رکھیں گے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ خیر، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیر مخلوقات کا ذکر قرآن مجید میں جو کیا ہے، اس سے ہم اشرف المخلوقات، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذی عقل، ذی فہم، ذی سمجھ بنایا۔ ان جانوروں میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان کے اعتبار سے، لیکن وہ اتنے باعقل نہیں ہیں، اتنا ان میں شعور ادراک نہیں ہوتا کہ وہ احکام شریعہ کے ان کو کیا ہے مکلف بنایا جائے۔ شریعت کے احکام کا مکلف اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ہے۔ ان کے اندر عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اللہ نے اس کے دی میں کیا بات ڈالی کہ اے شہد کی مکھی، تو اپنے چھتے کہاں بنا؟ پہاڑوں میں بنا۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور کہاں بنا؟ درختوں پر بنا۔ یعنی تیرے چھتے جو ہے بالائی میں ہونا چاہیے، بلندی میں ہونا چاہیے، اونچائی میں ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھو اونچی بلڈنگوں کے اوپر جو ہے کیا کرتی ہے؟ اپنے چھت بناتی ہے، چھتے بناتی ہے، مکان بناتی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ دیکھو شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے نا، اور اس کے اندر جو سیاست ہے، انسانوں میں اگر وہ سیاست آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ترقی کر جائیں گے۔ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھیوں کی ایک رانی ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے شہد کی مکھیاں اپنی اس رانی کے کیا ہوتے ہیں؟ حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسا وہ آرڈر کرتی ہے، جیسا ان کو حکم دیتی ہے، سب کے سب مکھیاں اس کی کیا کرتی ہے؟ اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، کوئی اس کے حکم عدولی نہیں کرتی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ شہد کی مکھیاں اپنے چھتے سے اڑتی ہے اور کسی باغیچے میں جا کر کسی پھول پر بیٹھتی ہے اور پھول کا رس کشید کر کے، اس کو رس کو جو ہے نکال کر کے وہ لاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کے اندر عجیب جو ہے نا قدرت رکھی ہے کہ وہ پھول کی پتیوں پر اور پنکھڑیوں پر بیٹھتی ہے، تو بیٹھنے کے بعد اس کے اندر اللہ نے ایسا جو ہے نا اس کی منہ میں ایسی جو ہے ایک جاذبیت رکھی ہے کہ وہ اندر کا جو عرق ہے اس کو کیا کر لیتی ہے؟ چوس لیتی ہے۔ آج تک جو ہے کسی سائنسداں نے آج تک ایسی چھوٹی سی مشین، اور وہ بھی گشتی مشین، کیسی مشین ہے؟ گشتی یعنی گھومنے پھرنے والی، موبائل مشین جس کو بولا جائے،
موبائل کے میں نے شاید گشتی کے آتے ہیں، گشتی مشین ہے، اور وہ پھول کی پنکھڑیوں میں سے رس چوس لیتی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے وہ رس نکل رہا ہے۔ بہرحال وہ رس کو چوستی ہے، اور جب وہ واپس آتی ہے، اب بہت لکھا کہ بہت دور دور تک کا وہ سفر کرتی ہے، میلوں دور دور تک چلے جاتی ہے، لیکن وہ واپس آتی ہے اپنے ہی چھتے پس۔ حالانکہ ایسے بے شمار چھتے ہوں گے جنگلوں میں، جھاڑیوں میں، ہوتے کہ نہیں ہوتے، لیکن کوئی مکھی جہاں سے اڑتی ہے، جس چھتے سے اڑتی ہے، اسی چھتے پر آ کر دوبارہ واپس آتی ہے اور بیٹھتی ہے، کسی دوسرے کے چھتے میں کبھی نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کے سر کے اوپر ایک اینٹینا لگا رہتا ہے۔ کیا لگا رہتا ہے؟ ایک اینٹینا لگا رہتا ہے۔ وہ وہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا سگنل مانگتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تو یہاں کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو سگنل دیتے، ادھر آؤ۔ سمجھ رہے آپ؟ جیسے سگنل ملتا ہے برابر روڈ صاف ہے، کلیئر، آ جاؤ، یہ راستہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، یہاں آتی برابر بغیر بھولے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہی تو مطلب ہے۔ وہ دور دراز کا سفر کرتی ہے اور واپس آتی ہے بالکل اپنے چھتے کے پاس۔ اچھا، آ کے جو ہے ڈائریکٹ اپنے چھتے میں داخل نہیں ہو سکتی، وہاں اس کی چیک ان ہوتی ہے۔ کچھ جو ہے شہد کی مکھی کے، کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہے جو شہد کے چھتے کے قریب دربانی کرتے ہیں، ایک فوج کھڑی رہتی ہے مکھیوں کی۔ وہ کسی بھی جو ہے مکھی اب ٹینکر بھر کر لا رہی ہے، رس چوس کر لا رہی ہے، تو ایسے جو ہے بغیر جو ہے چیک ان کے انٹری نہیں کر سکتی شہد کے چھتے کے اندر۔ پہلے اس کی چیک ان ہوگی، بھئی کیا رس، کون سا زہر تو نہیں بھر کر لائی، رس ہی ہے، مفید ہے یا مضر ہے، کیا ہے۔ اگر کسی مکھی نے غلطی سے دھتورے کا رس چوس لیا ہوگا، کس کا؟ دھتورا سمجھتے ہیں نا، ہاں، جس کو عربی میں حنظلہ بولتے ہیں، سمجھے، دھتورے کا رس اگر چوس کر آئی ہے تو کہتے ہیں کہ وہیں اس کا سر توڑ کے پھینک دیا جاتا۔ آپ جا کے دیکھنا، شہد کے چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیاں، سر ٹوٹا ہوا نظر آئے گا آپ کو، مری ہوئی پڑی نظر آئے گی۔ وہ کون مکھیاں ہوتی ہے؟ جو غلط طرح کا رس چوس کر لاتی ہے، اس کو رانی فوراً کہتی ہے اس کو جو ہے کیا کرو، اس کا سر قلم کرو، وہی اس کو مار ڈالا جاتا ہے۔ غلط طرح کا رس یہاں لا نہیں سکتے چھتے میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں وہ جو چھتا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی بھی آپ کو چوکور نظر نہیں آیا ہوگا آج تک۔ آپ غور کرنا، چوکور سمجھتے؟ مربع شکل کا آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ جو لوگ انجینئر ہیں، اس میں کچھ انجینئر بیٹھے ہوں، انجینئر جو ہوتے وہ جو ہے نا اپنے پرکار سے بھی ایسا جو ہے وہ بنا نہیں سکتے۔ مخمس ہوتا ہے یا مثلث ہوتا ہے، یعنی انجینئرنگ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کوئی جگہ بھی ضائع نہیں ہوتی اس کی۔ اور وہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس میں جو ہے کئی رومز تیار کرتی ہے، کئی حجرے تیار کرتی ہے، اس میں بھی جو ہے پرورش کرنے والی مکھیاں الگ ہوتی ہیں، انڈے بچے یہ خود رانی کئی ہزار انڈے ایک ہفتے میں دے دیتی ہے، پھر ان بچوں کی پرورش کرنے والی مکھیاں اور ہوتی ہیں۔ پورا ایک انتظام ہوتا ہے ان کا، سیاسی نظام۔ اگر یہ سیاسی نظام ہم انسانوں میں آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہم بہت جلد کیا کر لیں گے، ترقی کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی جو ہے قوتیں اور ایسی ایسی جو ہے چیزیں اپنی حقیر تر مخلوقات کو کیا کی ہے، عطا فرمائی ہے۔ یہ درخت پر یا اونچائی پر، بلڈنگوں پر، یا جو ہے آپ انگوروں کی ٹٹیوں پر آپ دیکھیں گے، مما یعرشون، جو ٹٹیاں لگے جاتی ہیں اس میں جا کر یہ کیا کرتی ہے، اپنے چھتے بناتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس میں جو ہے پیدا ہونے والا شہد گرد سے، غبار سے، مضر چیزوں سے محفوظ رہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ ضرر سے بچا کر کے اس شہد کو کیا کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اب یہ شہد کی مکھی کے اندر جو رس پیدا ہو رہا ہے، شہد پیدا ہو رہا ہے جناب عالی، اب یہ کدھر سے نکلتا ہے، اس کا فضلہ ہے یا اس کے منہ کا لعاب ہے، اس میں کافی اختلاف ہے، سمجھے نا، مفسرین کے درمیان میں۔ ایک ارسطو زمانے میں گزرا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، حکیم حکمت یونانی کے اعتبار سے، اس نے جو ہے کیا کیا تھا، ایک شہد کی مکھی کو پکڑا،
پکڑ کے، جو رانی تھی اس کو پکڑ کے ایک جو ہے شیشے کے اندر پیک کیا، تو جہاں یہ شہد کی رانی جاتی ہے سارا لشکر اس کے پیچھے رہتا، تو ساری کی ساری مکھیاں اڑ کر اندر آ کے بیٹھ، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ شہد کی مکھی کے منہ سے جو ہے نکلتا ہے یا اس کے پیچھے سے نکلتا ہے، کدھر سے. لیکن شہد کی مکھیوں نے سب سے پہلے کیا کیا، جو کانچ کی بوتل تھی یا جو بڑا بنایا تھا اس کو پہلے اندر سے پیک کر دیا. وہ باہر سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اندر پیک کر دیا موم سے، اور موم کے اندر پھر بیٹھ کر پھر اس نے اپنا کام شروع کیا. تو آج تک کوئی جان نہیں سکا کہ کہاں سے نکلتا ہے. بہرحال جہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے، نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ ذرا اس پر غور کیجئے. پھول ہے نا، پھول ہے، پھول کی پتیوں میں اور پنکھڑیوں میں رس بھرا ہوا ہے. اب کتنا جو ہے وہ لطیف رس ہوتا ہے، اس رس کو وہ جو ہے کشید کرتی ہے، چوستی ہے، لاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ کیا پیدا کرتے ہیں؟ مٹھاس پیدا کرتے ہیں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ مٹھاس پیدا کرتے ہیں. ایک چیز سے، رس سے وہ کیسا شہد بن جاتا ہے. قرآن نے ذکر کیا مختلف الوانہ، جس کے شہد کی رنگتیں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوا کرتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی گلابی کلر کا شہد ہوتا ہے، کبھی بالکل جو ہے نا لال کلر کا شہد ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بالکل جو ہے نا زرد کلر کا شہد ہوتا ہے، کبھی آپ نے سفید شہد بھی دیکھا ہوگا. میں نے تو دیکھا ہے سفید شہد، سمجھے کہ نہیں؟ آپ ہر یہ موسم کے اعتبار سے کہیے یا جس علاقے میں جیسے پھول پتے پائے جاتے ہیں، فروٹ پائے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے جو ہے شہد ہوتا ہے. تو رنگتیں اس کی کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. ذرا اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو ایک جو ہے حقیر مخلوق کے شکم میں ڈال کر کیسی مفید چیز کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر نکالتے ہیں. بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ تو مضر سے کیا نکل رہا ہے؟ مفید نکل رہا ہے. ایک شے مضر ہے، اس سے اللہ ایک مفید چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عالی ہے کہ جناب عالی وہ ایک چیز کو دوسری چیز میں کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے. غور کیجیے آپ. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو آپ نے، دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے آج تک، لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں بنا سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مصنوعات خداوندی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی مصنوعات انسانی. انسان کی بنائی ہوئی، حالانکہ انسان جو بھی چیزیں بنا رہا ہے وہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. لیکن مصنوعات بشریہ اور مصنوعات الہیہ میں بڑا زبردست کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. آپ لے لو ہاتھ میں ایک سنترا لے لو، ایک نارنگی لے لو، اور ذرا اس کو جو ہے کتنی زبردست پیکنگ ہوتی ہے. آپ ذرا غور کیجئے. میں آپ کو اللہ کی قدرت سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کی قدرت دیکھیے. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. عربی کا شعر ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے. فی کل شیء لہ آیۃ. قرآن کہہ رہا آخر ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون. لیکن ہر چیز میں آیت ہے، ہر چیز میں دلیل ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. لیکن یہ نشانی ایسے ہی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو اس میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں. جس نے غور فکر نہیں کیا، ایسے ہی گزر گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی ان کے لیے دلیل نہیں ہے. تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ غور کیجئے. ایک نارنگی آپ نے ہاتھ میں لی، دیکھیے اوپر ایک چھلکا ہے، کتنا خوش رنگ ہے. دیکھ کر ہی آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ اس کے طرف مائل ہو جاتا ہے نا. کتنا دلکش اللہ نے بنایا ہے. اب اس کو آپ کھولیے، کھولنے کے بعد آپ کو اور ایک پیکنگ نظر آئے گی، سفید ہے نا. اورنج کلر کے بعد جو ہے پھر آپ کو اندر سے موٹی پیکنگ کے بعد آپ جب کھولیں گے تو اندر سے ایک جو ہے دوسری پیکنگ سفید نظر آئے گی. پھر اس پیکنگ کو آپ کیا کرو؟ ہٹاؤ. ہٹانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے ایسی گول جو ہے اس میں قاشیں نظر آئے گی، چیریاں جس کو بولتے ہیں، نظر آتی ہے نا. موسمبی کی چیریاں، سنترے کی چیریاں نظر آتی ہے. پھر وہ جو قاشیں رکھی ہوئی ہے اس پر بھی ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، اس پر بھی ایک پیکنگ ہے. آپ اس کو کھولو، کھولنے کے بعد دیکھیں گے او ہو ایک پیکنگ میں، ایک چیری میں، ایک قاش میں 50 بوتلیں رکھی ہیں.
چھوٹی 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 پیکنگ میں بوتل دیکھی آپ نے؟ اتنی چھوٹی بوتل آج کسی کمپنی نے بنایا ہے؟ بولیے آپ کھولے. رس کی بوتلیں اندر رکھی ہے اور بوتل کے اس چھوٹی سی بوتل میں رس کی پیکنگ اللہ نے کی ہے. ذرا سوچو سوچو، غور کرو. ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون. ذرا دماغ کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، سوچ کی ضرورت ہے، صحیح سوچ کی ضرورت ہے. آپ ہاتھ میں لیا، یوں کھینچے توڑے کھا لیا پھینک دیا. ارے ذرا غور تو کرو، ارے تھوڑا سا غور کرو کہ پیکنگ کس کی ہے. آج تک کوئی کمپنی ایسی پیدا ہوئی ہے اتنی اچھی پیکنگ کر کے دے آپ کو؟ پہلی چھلکا اتارو، پھر اس کے اوپر اور ایک پیکنگ، اس کو اتارو، اس کے اندر جو ہے بہت ایسے ڈیزائن، کتنی شاندار ڈیزائن سے رکھی ہوتی ہے، شاندار خوبصورت، دل چاہتا ہے. اور کھولو تو جو ہے صاف ستھری، پھر اس کے اندر پیکنگ، پھر اس کے اندر بوتلیں نکل رہی چھوٹی 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 چھوٹی، پھر اس کو آپ منہ میں ڈال کے جو ہے کھا رہے ہیں. آپ کھاتے ہی ایک قاش کھاتے آپ کی زبان سے تو اللہ نکلنا چاہیے. کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ، کیا تیری شان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جو ہے روزانہ کئی لقمے کیا کر رہے ہیں صاحب؟ کھا رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں لقمہ بن کر آیا ہے، اس لقمے کے پیچھے اللہ کی کتنی محنتیں ہیں؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی محنتیں ہوئی تب جا کر ایک لقمہ بنا اور آپ کے ہاتھ میں آیا. آپ ذرا غور کریں. لقوم یتفکرون، اس میں بھی دلیل ہے، نشانی ہے. ایک فارسی کا شاعر ہے، فارسی کا شعر ہے، ہر گیا ہے کہ از زمیں رویت. شاعر کہتا ہے ہر گیا ہے کہ از زمیں رویت وحدہ لا شریک لہ گویت. زمین سے پیدا ہونے والا ہر سبزہ، ہر گھاس، ہر کونپل، ہر جھاڑ اور ہر جو ہے نباتات کا جو پودا نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. کھیتی کرنے والے شاید آپ لوگ ہوں گے کھیتی کرنے والے. آپ بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے بعد 2-3 دن کے بعد ایک کونپل نکلتی ہے. نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ کیسی ہوتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ایک ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے؟ سنگل نکلتی ہے. آپ دیکھنا، غور کرنا. کوئی بھی درخت کی کونپل جب نکلے گی تو کیسی؟ سنگل، ایسی یوں کر کے سوئی کی طرح نکلتی ہے. کوئی بھی جھاڑ دیکھو، کپاس کا، کسی کے بھی چیز کا آپ لگاؤ تو کیسے نکلے گا؟ پہلے سنگل، ایسے 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 نکل کے وہ کیا بولتا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں. وہ نکلنے والی کونپل زمین کی دھرتی کے سینے کو چاک کر کے نکلتی ہے اور کلمہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہوئے نکلتی ہے. زبان حال سے پڑھتی ہے، زبان قال سے بھی پڑھتی ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. قرآن کہتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اللہ کا تسبیح خواں ہے. یہ اور بات ہے کہ اے انسانوں، تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی بولی کو نہیں سمجھتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا. علمنا منطق الطیر، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ہمیں جو ہے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا. جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ چونٹی جو بول رہی تھی اس کی بول کو سن لیا اور سمجھ گئے کیا بول رہی ہے. اس کو اپنے ہتھیلی میں رکھ کے پوچھا تھا. سمجھ میں آیا آپ؟ ہدہد کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک پرندے کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے. ہدہد دیکھا ہوگا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا. ہدہد ایسا ہوتا ہے، اس کے ایک بڑی چونچ ہوتی ہے، چھوٹا سا. وہ بہت پرندہ پہلے نظر آتا تھا، ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، سمجھے کہ نہیں. وہ اس کو کیا کچھ یہاں کی زبان میں پتہ نہیں، کچھ دوسرا کچھ کہتے ہوں گے. وہ ایسی لمبی چونچ ہوتی ہے، اس کے سر پہ ایسی زبردست کلغی ہوتی ہے. ابھی نظر نہیں آتے وہ پرندے. بہرحال ہدہد ایک پرندہ ہے. قرآن میں ہے ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نظر دیکھ نہیں رہا ہوں، کیا وہ غائب ہے مجلس سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جہاں جنات تھے، شیاطین تھے اور انسان تھے، ہدہد پرندہ بھی رہا کرتا تھا. سمجھ گئے؟ ہدہد اس سے کام لیتے تھے. وہ زمین کے نیچے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتا ہے. اللہ نے اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ زیر زمین بہتے ہوئے پانی کو وہ دیکھ لیتا ہے.
حضرت سلیمان اس کو بولتے تھے بھائی ہم کو وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پانی کی ضرورت ہے، بتاؤ پانی کہاں ہے؟ تو وہ ہدہد پرندہ بتاتا تھا یہاں پانی ہے، تو وہاں فوراً جنات اور شیاطین کے ذریعے سے اس کو کھود کر کیا کرتے تھے، پانی نکالا جاتا تھا۔ سمجھے آپ؟ اللہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے مخلوقات کے اندر ایسے ایسے زبردست ہنر رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی قدرت کی کیا ہے، نشانی ہے۔ ان چھوٹے پرندوں کو دیکھ کر، درندوں کو دیکھ کر، ان ذرات کو دیکھ کر، ان چوٹیوں کو دیکھ کر، ان مکھیوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی شان سمجھنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو زیر زمین بہتے ہوئے پانی کو کیا کر لیتا تھا، دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو اس پر سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہدہد کو یہ چونکہ وہ خدمت کرتا تھا، پانی بہتا ہوا نظر آتا تھا، بتاتا تھا، حضرت سلیمان سفر میں اس کو ساتھ میں رکھتے تھے، تو کوے کو حسد پیدا ہو گیا۔ کس کو؟ کوا کالا ہوتا ہے نا، سمجھے کہ اس کو کیا پیدا ہو گیا، حسد پیدا۔ کس سے؟ ہدہد سے حسد پیدا ہو گیا کہ یار یہ بہت مقرب بنا ہوا ہے، میں کیوں دور، مجھے کیوں ساتھ میں نہیں رکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اس نے ایک پلان بنایا اور جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ حضرت یہ ہدہد جو ہے نا بہت شانہ بنتا ہے، سمجھے کہ نہیں، اور آپ کے ساتھ سفر میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زمین کے نیچے کا بہتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ اگر یہی بات ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے، تو یہ زمین کے اوپر پڑا ہوا جال اس کو کیوں نظر نہیں آتا، یہ شکاری کا شکار کیوں بن جاتا ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ شکایت اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو جو ہے دربار میں حاضر کروایا کہ بھئی آ جاؤ ادھر، کوا تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ کوے کو شکایت دی، حسد تھا اس کو، حسد پیدا ہو جاتا ہے نا۔ ہر صاحب نعمت سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر صاحب نعمت سے دنیا میں کیا کیا جاتا ہے، حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جو ہے نا نعمتوں کا اظہار سب کے سامنے مت کیا کرو، راز میں رکھ کے کام کیا کرو، کامیابی حاصل کیا کرو، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت سے دنیا میں کیا ہے، حسد ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کالا کوار پیدا ہو ہی جاتا، سمجھے کہ نہیں، وہ حسد شروع کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو بہرحال اس کوے کو بھی دل میں حسد پیدا، اور حسد جو ہے نا جناب عالی یہ جنت سے آیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے حسد کس کو پیدا ہوا؟ شیطان کو پیدا ہوا۔ کس سے پیدا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اتنی بڑی شان دے دی کہ سارے فرشتے جو نورانی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مخلوقات تین ہی ہیں، نوری، ناری اور خاکی۔ کتنی؟ نوری، ناری اور خاکی۔ انسان کیا ہے؟ خاکی ہے۔ شیاطین کیا ہے؟ ناری ہے۔ اور فرشتے کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نوری مخلوق کو کہا، فرشتوں کو کہا کہ تم جو ہے میری خاکی یہ آدم ہے اس کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے حکم الہی پا کر کیا کر دیا بھائی؟ سجدہ کیا۔ لیکن شیطان اکڑ کے رہ گئے، کہا کہ نہیں، میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اس نے جو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو دربار الہی میں جو قرب حاصل ہے، جو نزدیکی حاصل ہے، جو شرف ان کو ملا ہے، اور دنیا میں اس دھرتی پر جو ہے وہ نائب خدا بننے جا رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ انسان کو، اور جبکہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کو حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی۔ بہرحال اس نے جنت سے ان کو نکالنے کی کوشش کی، لمبا واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ شیطان کے حسد کی وجہ سے دنیا میں حضرت آدم آئے، سمجھ گئے، اور ہم بھی جو ہے کیا ہو گئے، دنیا میں پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد وہاں سے چلا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، حابیل قابل۔ ان میں بھی کیا ہے، سب سے پہلے حسد دھرتی پر ان میں پیدا ہوا۔ حابیل قابل کے اندر دو بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ اور کیوں پیدا ہوا؟ لڑکی کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ سب سے پہلا فتنہ دنیا کا، دنیا میں سب سے پہلا مرڈر جو ہوا اور جو قتل ہوا، ایک بھائی کا بھائی کے ہاتھ سے، اور کس کی وجہ سے ہوا؟ عورت کی وجہ سے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے، اور کس نے کیا؟ بھائی نے بھائی کا کیا، اور کیوں کیا؟ عورت کی وجہ سے کیا۔ یہ بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ کبھی سن لینا بعد میں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوے نے شکایت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور فیصلہ کہ بھائی آپ کے خلاف مقدمہ ہے۔ کیا ہے؟
حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم زیر زمین بہتے ہوئے پانی کو آپ دیکھتے ہو. تو حضرت میں کہ اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں. میں نے کہیں آپ نے مشاہدہ کروا لیا مجھ سے؟ تجربہ کہ آپ کو ہو چکا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ نہیں پانی؟ بولے ہاں. کہا کہ جب تم نیچے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہو تو زمین کے اوپر پڑے ہوئے شکاری کے شکار کے جال کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس میں کیوں پھنس جاتے ہو؟ یہ کوے کی شکایت ہے. ہدہد نے جو جواب دیا ہے ہم سب کے لیے عبرت ہے اس کے اندر. فارسی کا جملہ ہے، اس نے کہا حضرت چوں قضا آیت شود دانش بخواب. کیا کہنے لگا؟ چوں قضا آید شود دانش بخواب، کہ حضرت جب موت آتی ہے نا تو ساری عقل مٹی میں مل جاتی ہے. کیا کہا؟ جب موت آتی ہے، چوں قضا آید، جب اللہ کی طرف سے قضا ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے ہمارے مٹنے کا اور ہمارے مرنے کا، شود دانش بخواب، تو ساری عقل اور ساری دانش مندی اور ساری ہوش مندی اور ساری چالاکیاں کیا ہو جاتی ہے؟ خواب ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے. انسان کو کچھ نہیں سمجھتا اور وہ جا کے جو ہے شکاری کے جال میں کیا ہو جاتا ہوں؟ پھنس جاتا ہوں. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ میں نے واقعہ آپ کو آخری جو جملہ میں نے کہا نا شاعر کا، جو اس لیے پیش کیا کہ دیکھو انسان کو موت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں دنیا میں. اس لیے آپ دیکھو دنیا میں ہر چیز میں اختلاف نظر آئے گا آپ کو، ہر چیز میں، یہاں تک کہ اللہ کے وجود کے بارے میں بھی لوگوں کو اختلاف ہے. کمیونسٹ لوگ ہیں کہ نہیں دنیا میں؟ اللہ کی ذات کے وجود کو مانتے ہیں؟ کمیونسٹ بولتے ہی ایسے لوگوں کو جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے اللہ کے وجود. دہری یہ لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں. لیکن ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جس میں آج تک کسی کو کوئی اختلاف ہوا بھی نہیں اور نہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ موت. اور اسی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کس سے تعبیر کیا ہے؟ یقین سے تعبیر کیا ہے. قرآن میں اللہ نے موت کو کس سے تعبیر کیا؟ یقین سے تعبیر کیا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کب تک کرو؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں کیا آ جائے؟ موت آ جائے. تمہارا جنازہ اٹھے، تمہاری روح نکلے تو ایسے وقت نکلے کہ تم جو ہے نا میری کیا کر رہے ہو؟ عبادت کر رہے ہو. کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے ہماری کیا ہو جناب؟ ہم دنیا سے عالم آخرت کی طرف کیا ہوں؟ رخصت ہو. یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کی شان. بہرحال میں نے ایک چھوٹی سی ایک قرآن کی جو ہے آیت کو مختصر انداز میں آپ کو سمجھایا ہے. آخر میں جو ہے ایک بات کہ شفاء للناس کہا گیا. دو چیزیں شفاعین حدیث میں ذکر آتا ہے کہ دو شفا کو لازم پکڑو، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے شہد. دوسرے کیا ہے؟ شہد ہے. اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے. یہ مفرد بیماریوں کے لیے تو شفا ہے ہی ہے. بلغمی امراض جن کو ہوتے ہیں، صفراوی مرض جو ہوتا ہے، بلغمی مرض جن کو ہوتا ہے، اس کے لیے تو شہد بے انتہا مفید ہے، بہت مفید ہے. آپ پوچھو یہ ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمدرد کی جتنی دوائیں بنتی ہیں کوئی دوا شہد سے خالی نہیں. شہد کی خاصیت یہ ہے کہ جناب وہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور جو اس میں مل جاتا ہے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا. یہ شہد کی کیا ہے؟ خاصیت. خود بھی خراب، آپ اس کو برسوں رکھو کبھی خراب نہیں ہوگا. اور اس کے اندر آپ کوئی چیز ڈال کے بناؤ گے نا تو وہ چیز بھی خراب نہیں ہوں گی. ہاں ڈپلیکیٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر خراب ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھو. آپ اس کو فریج کے اندر رکھو کبھی جمے گا نہیں. یہ اصلی شہد کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ جم گیا سمجھو کہ اس کے اندر جو ہے مکسنگ ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ملی ہوئی ہے، جب ہی جا کر نیچے وہ کیا ہوا ہے؟ جمع ہے. جمتا نہیں وہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اللہ نے اس پہ شفا رکھا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، صحابی ہے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے. استطلاق بطن کی شکایت کیا اس نے. میرے بھائی کا پیٹ، مروڑ ہوتی ہے نا، مروڑ پیدا ہوتی ہے، پیچش کی شکایت ہو جاتی ہے. لیکن وہ پیچش کی شکایت ہے یا رسول اللہ کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. شہد پلا اور زیادہ پیچش بڑھ گئی، پیچش میں اضافہ ہو گیا. وہ پھر دوڑ کے آیا یا رسول اللہ اضافہ ہو گیا. کہا کہ اور پلاؤ.
اور پلایا اور زیادہ اضافہ سمجھے نہیں سمجھے؟ مرض بڑھ گیا، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، سمجھے؟ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. پھر آ کے انہوں نے اللہ کے رسول شکایت کی، یا رسول اللہ اور بڑھ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اور پلاؤ. پھر پلایا جا کے، ماشاءاللہ پھر سب ختم ہو گیا. شہد جو ہے نا مسہل ہے، مسہل یعنی اسہال پیدا کرتا ہے. یعنی آپ کے اگر کٹا بیٹھا ہے پیٹ میں، قبض ہو چکا ہے اور وہ نہ سمجھے کہ نہیں خارج نہیں ہو رہا ہے، آپ شہد پلاؤ. شہد پلاتے جتنا فاسد مادہ رہے گا جب تک نکلے گا نہیں وہاں تک وہ نکالتا رہے گا. اب جتنا تھا پلاؤ 2 بار 3 بار پلاتے گئے، جتنا فاسد مادہ تھا سب کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. اب کچھ رہا ہی نہیں. پھر پلایا تو پھر غذا بن گیا، جسم کی غذا بن گیا، ماشاءاللہ شفا حاصل ہو گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عمر کے صاحبزادے بڑے متبع سنت تھے. ان کو اگر کہیں زخم بھی ہو جاتا تھا نا تو وہ شہد لے کے اس کا لیپ لگا لیتے تھے. عقیدت، نیت، سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر آپ واقع میں اس نیت سے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے اللہ آپ کو ضرور کیا کریں گے؟ شفا دیں گے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا، اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا. اب شک ہے، تردد کا مرض ہم کو پیدا ہو جاتا ہے نا، شک، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ارے مولانا کتنے بار لگایا کچھ نہیں ہوا. ارے بھائی یہ تمہارے عقیدے کی کمزوری ہے، تمہارے ایمان کی پختگی نہیں ہے. تم کو اللہ نے جب شفاء للناس کہہ دیا تو اس میں پھر آپ کو ریب کیوں؟ آپ کو تردد کیوں؟ شک شبہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ اور اللہ نے شفاء للمؤمنین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ شفاء للناس. پوری انسانیت کے لیے ہم نے شفا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہر ایک کے لیے، مومن ہو غیر مومن ہو سب کے لیے اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ شفا رکھا ہے. تو 2 شفا کو لازم پکڑو، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے کیا؟ شہد. اور قرآن جو ہے نا شافی ہے کون سے امراض کے لیے؟ قلبی امراض کے لیے، روحانی امراض کے لیے. ہمارے اندر جو باطنی اعتبار سے بیماریاں پیدا ہو گئی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، کفر کی، نفاق کی، شرک کی، اللہ تعالیٰ قرآن سے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے قرآن کو جو ہے نا جسمانی امراض کے لیے شفا بنا کے رکھا ہے. اگرچہ اللہ نے قرآن مجید میں جسمانی بیماریوں کا بھی کیا رکھا ہے؟ علاج رکھا ہے، شفا رکھا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کیا رکھی؟ کتاب لکھی ہے خواص قرآنی پر، جس کی تلخیص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اعمال قرآنی کے ذریعے سے. آپ دیکھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. بہرحال جسمانی، لیکن آج کل ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارے علماء نے بھی کیا کیا؟ بس تعویذ دے، تعویذ لکھ کے قرآن کیا رہتا ہے، تعویذ ایسا بس قرآن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ تعویذ گنڈے کی کتاب بنا دی. کیا بنا دی ہم نے؟ تعویذ گنڈے کی کتاب. قرآن اس لیے نہیں بھیجا گیا میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی یہ کتاب ہے، بہت مقدس کتاب ہے. اس کے ایک ایک حرف میں حکمتیں بھری ہوئی ہے. ایک ایک آیت کے اندر جب ایک آیت کی آپ تفسیر کرنے بیٹھو تو گھنٹے گھنٹے نکل جائیں گے انشاءاللہ. سمجھے؟ اللہ کا یہ قرآن اسی ذریعے قیامت تک کے لیے ہے. کب سے؟ قیامت تک کے لیے قرآن ہے. یہ انمٹ کتاب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مٹنے والی کتاب نہیں. اس کی ہم قدر کریں. اگر ہم اس کی قدر کریں گے اور ہم اس کو اپنے لیے لائے عمل بنا لیں گے، ہم اپنے دستور حیات بنا لیں گے اس کو. اور اللہ نے بھیجا ہی ہے اس کو دستور حیات بنا کر کے، لیکن ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ صرف محراب کی زینت بنا ڈالی. آج مسلمانوں کے گھروں میں دیکھو آپ، قرآن جو ہے نا محراب کی زینت بنا ہوا ہے. ایک غلاف چڑھا دیا، پیچھے قرآن رکھ دیا، رمضان ٹو رمضان، سمجھے کہ نہیں؟ رکھ دیتے ہیں، پھر بولتے بھائی اب وہی دوسرے رمضان میں تجھے نکالیں گے. اب جب نکالا جاتا ہے تو اس پہ گرد چڑھا ہوا ہے، دھول چڑھی ہوئی ہے، جزدان بھی خراب میلا ہو چکا ہے. اب اس کو جو ہے جھٹکتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. سال میں ایک بار ہم کو قرآن کی کیا آتی ہے؟ یاد آتی ہے. یہ کتنی غفلت ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج خاری اور ذلت جو ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے وہ محض اس وجہ سے کہ ہم تاریخ قرآن بنے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی.
اس کی تلاوت بھی کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے جو اندر معانی ہیں، اندر چھپے ہوئے ہیں، آپ بھئی جو عالم نہیں وہ تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن کم از کم جو عالم ہے ان سے تو آپ سمجھ سکتے نا، ان کے ذریعے سے تو آپ سمجھ سکتے، یا آپ مراٹھی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، آپ ہر زبان میں تفسیریں چھپ چکی ہے، ہمارے علماء نے ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیے، اپنے علم میں اضافہ پیدا کیجیے، اپنے اولاد کو سکھائیے۔ اور سب سے بڑی چیز جس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، سب سے بڑا مقصد ہے کیا؟ قرآن کے احکامات پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ کیا ہے سب سے بڑا مقصد قرآن کے نازل کرنے کا؟ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ایک ایک حرف کے مطابق اپنی زندگی کو کیا کریں؟ گزاریں گے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، کوشش بہرحال ہم کرتے ہیں۔ آپ سے بھی ہم جو ہے التجا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اب قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا کے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ قرآن سے محبت پیدا فرمائے، قرآن سے عشق نصیب فرمائے، اور قرآن کے سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔